حضرت مریم نے اپنے بچے کو گود میں لیا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ حضرت مریم اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور اپنی قوم کے سامنے آتی ہیں۔ قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کنواری مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا۔ کہا اے مریم تو کنواری تھی، تیری تو شادی بھی نہ ہوئی تھی، یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آ گئی؟ اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے۔ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے، ان کا نام ہارون تھا۔ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے، تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی نیک عورت ہے، تیری ماں بھی بدچلن نہیں ہے۔ اے مریم تو بدچلن کیسے ہو گئی؟ پتہ یہ چلا یہ 3 رشتے بڑے خاص ہوتے ہیں۔ لڑکیاں اگر بگڑتی ہیں تو ان 3 رشتوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ جس گھر کے لڑکے بگڑ جائیں، جس گھر کی مائیں بگڑ جائیں اور جس گھر کا باپ بگڑ جائے، اس گھر کی لڑکیوں کو بگڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر لڑکی کا بھائی صحیح ہے، اگر لڑکی کا باپ صحیح ہے اور اگر لڑکی کی ماں صحیح ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت کم ہیں۔ لیکن بھائی گڑبڑ ہے، ماں گڑبڑ ہے اور باپ گڑبڑ ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں نے کہا اے مریم تو ہارون جیسے نیک انسان کی بہن ہے، تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی شریف عورت ہے، تو نے یہ غلط کام کیسے کر دیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ کیا بولے گا، تو کیوں نہیں بتاتی ہے کس کا بچہ ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ حضرت عیسیٰ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کی گود سے بول پڑے، اپنی قوم کو جواب دیا۔ ماں کے کردار پر لوگوں نے الزام لگایا، اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے ڈیفنس میں کھڑا کر۔ جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی، اللہ اس کے دامن پہ کبھی داغ لگنے نہیں دے گا۔ اللہ جب ضرورت پڑے گی اس کی بے گناہی کو بیان کر دے گا۔ مریم کی بے گناہی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کی گود میں، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی اور وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے کیا بولا؟ پہلا جملہ کیا بولا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ نے یہ نہیں کہا I am son of God، انہوں نے کہا I am slave of اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، عیسائی کہتے ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ مسیح کا فوٹو لگا ہے، ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، مگر عیسائی قوم دنیا کی وہ قوم ہے میرے بھائی جس نبی سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس نبی نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا سینٹنس جو ان کے منہ سے نکلا ہے، جو سب سے پہلا شبد ان کے منہ سے نکلا ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عیسائی کہتے ہیں بندہ نہیں تھے، عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے، وہ اللہ کا بیٹا مانتے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عیسائی پادری کا میں نے بیان سنا، اس نے کہا ہم کسی نبی کا میلاد نہیں مناتے ہیں، مسلمان اس غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم عیسیٰ کو ایسا پروفٹ نہیں مانتے ہیں، ہم کرسمس پر اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، ہم عیسیٰ مسیح ایسا پروفٹ ایک نبی کی حیثیت سے ہم ان کا میلاد نہیں مناتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا برکت رہے گی، اور اللہ نے مجھ کو نماز
نماز کا حکم دیا ہے، مجھ کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ ہے، قرآن کے 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج عیسائی مذہب کے ماننے والے جب کرسمس کا تہوار مناتے ہیں تو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کا بیٹا، اللہ کے بیٹے کی ہم پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان نوجوان اور کالج میں پڑھنے والی ہماری مسلمان لڑکیاں، وہ اپنی سہیلیوں کو اور اپنے دوستوں کو فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پر میری کرسمس لکھ کے بھیجتی ہیں، میری کرسمس لکھ کے بھیجتی ہیں، کرسمس کی مبارکباد دیتی ہیں۔ ارے مسلمان، کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، تو کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، جس تہوار پر تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کے اللہ کے لیے کوئی گالی نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ اگر اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، جب آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کا صبر دیکھو، اللہ کا برداشت دیکھو، اللہ کو گالی دی جاتی ہے پھر بھی اللہ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزی دیتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے رب کو گالی دی جائے، تمہارے رب کو برا بھلا کہا جائے، اور تم کرسمس کے تہوار پر مبارکباد دے رہے ہو۔ ابھی کلکتہ میں تھا، پرسوں کلکتہ میں جب میں داخل ہوا، ایئرپورٹ سے نکلا، میں باہر دیکھا بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کے علاقے کے مسلمان لیڈروں کے بڑے بڑے فوٹو بینر پہ لگے ہیں، اور کرسمس کی مبارکباد دی جا رہی ہے، اور کرسمس کے بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، اور مسلمان ان پروگراموں کو ارینج کر رہا ہے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں، کلکتہ میں میری تقریر تھی، میں نے کہہ دیا ہمیں نہیں کرنی ایسی پالیٹکس، ہمیں نہیں چاہیے ایسے نیتا، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر جو پالیٹکس کے لیے اسلام کا سودا کر دیں، ایمان کا سودا کر دیں، توحید سے کمپرومائز کر لیں۔ ہمیں نہیں آنا ایسی پالیٹکس میں۔ اگر پالیٹکس میں آنا ہے تو آؤ، مگر اپنے ایمان اور اپنی توحید کو بچا کے رکھو میرے بھائی۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، اس کی قیمت پر دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے، اس کو قربان کر کے دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے۔ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے جب کسی کو کہا جاتا اللہ کا بیٹا ہے۔ جانتے ہو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں، تم بہت گندی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اتنی خطرناک بات تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بڑی بات یہ ہے ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ بڑی خراب بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچانا ہے۔ میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، بچوں کا عقیدہ بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو نظر لگ گئی، آپ ٹیکا لگاتی ہے، ٹیکا کیوں لگاتی ہیں آپ؟ پوچھئے، آپ جامعۃ الامام بخاری آپ کے قریب میں ہے، پوچھئے وہاں کے شیخ الحدیث آئے ہیں، وہاں کے علماء اور وہاں کے ٹیچرز آئے ہیں، ان سے پوچھئے آپ کہ یہ بچوں کو نظر کا جو ٹیکا لگایا جاتا کہ یہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، کسی نے آپ سے کہا دھاگا پہنا تو دھاگا پہنا دیا آپ نے، تعویذ پہنا دیا آپ نے، یہ بھی شرک ہے میری ماؤں میں، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اگر اپنے بچوں کو آپ تعویذ پہنا رہے ہیں، پڑھتے رہو، رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے رہو، سینے پر ہاتھ باندھتے رہو اور آمین زور سے بولتے رہو، مگر تم اہل حدیث نہیں ہو سکتے، تم سلفی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تمہاری توحید سے۔ اپنی توحید کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا کرتا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچانا اور میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچانا، میری اولاد کہیں بت پرستی میں نہ پڑ جائے، میری اولاد کہیں شرک میں نہ پڑ جائے۔ اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کی چنتا ہے تو آپ کو بھی چنتا ہونی چاہیے، آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد۔ اور آگے بڑھیے، نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے۔ آج کل نعرہ لگتا ہم دو ہمارے دو، تیسرا آ جائے گا تو کھلائیں گے کہاں سے؟ تو کھلاتا ہے کیا؟ تیری اوقات ہے؟ تیری اوقات ہے تو کھلائے گا؟ نہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اس غلط فہمی کو دور کر لو میرے بھائی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کبھی اپنی اولاد کو یہ سوچ کر کے قتل نہ کرنا کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اولاد کی روزی اولاد لے کے آتی ہے۔ کبھی غور کرنا شادی کے پہلے آپ کتنا کماتے تھے اور شادی کے بعد پھر آپ کتنا کمانے لگے۔ اور جب بچہ پیدا ہوا، اگر ایمانداری سے بات کرو، بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اور روزی میں برکت دیتا ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوا اپنا مقدر وہ لے کے آیا۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا اپنا مقدر لے کے آیا۔ بچے اپنی روزی اپنا مقدر لے کے آتے ہیں، یہ کبھی مت سمجھنا میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں کو تم کھلا رہے ہو۔ اور اگر ہاں بیٹی پیدا ہوئی آپ کے گھر میں، میرے گھر میں جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی، ہمارے مدرسے میں ایک LIC والا آیا، اس کو کسی نے بتا دیا مولانا صاحب کی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس نے کہا مولانا صاحب بیٹی پیدا ہوئی؟ میں نے کہا وہ مجھ کو سمجھانے لگا آپ کی بیٹی ابھی بڑی ہوگی، شادی کرنا پڑے گا، بہت خرچہ آئے گا، اس کو پڑھانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، آپ یہ پالیسی لے لیجئے 18 سال، ابھی آپ دھیرے دھیرے پیسہ جمع کریں گے، 18 سال بعد آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، جب آپ کی بیٹی جوان ہوگی آپ کے پاس شادی کے لیے پیسہ ہو جائے گا۔ یعنی آج بیٹی پیدا ہوتی نہیں ہے کہ لوگوں کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آنے لگتی، لوگ پلان بنانے لگتے 18 سال بعد۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا گیا ہے۔ آج بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو ماں باپ کا چہرہ بھی اداس ہو جاتا ہے کہ تو بہت بڑی ذمہ داری میرے گھر میں آ گئی۔ بیٹا ہوتا تو کما کے لاتا، یہ تو بیٹی آ گئی، اب تو اس کی شادی بھی کرنا ہوگا، اس کو پڑھانا بھی ہوگا، اس کے اوپر خرچ کرنا ہوگا اور شادی کے موقع پہ لمبا چوڑا جہیز بھی دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اور اپنے جھوٹے رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ معاف کرنا، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی لعنت نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹی تو جنت کا ٹکٹ لے کر کے آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دو بیٹیوں کو جس نے پالا اور دو بیٹیوں کی جس نے صحیح طریقے سے پرورش کی، وہ جنت میں اپنے نبی کے ساتھ رہے گا، وہ قیامت کے دن اس طریقے سے نبی کے ساتھ آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں۔ مگر آج 2024 شروع ہونے والا ہے، ایک دن کے بعد 2024 شروع ہو جائے گا۔ ہمارا بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے، چندریان ہمارا بھارت کا چاند پر پہنچ چکا ہے، مگر آج بھی ہر سال ہمارے بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں اپنی ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں۔ ایبارشن کرایا جاتا ہے، ان بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کے اندر ایسے بھی قبیلے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو لے جا کر کے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ مگر آج کا انسان اتنا بے رحم ہو چکا ہے، اس بیٹی کو پیدا ہونے بھی نہیں دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آپ جا کر کے یوٹیوب پر آپ دیکھیے، جب ایبارشن کیا جاتا ہے تو بڑی بے رحمی سے اس معصوم بچی کو یا بچے کو ماں کے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کے بدن کا قیمہ قیمہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ
بچہ جو ابھی پروسیس میں تھا، ابھی پیدا ہونے والا تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کو دواؤں کے ذریعے اور آپریشن کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے، اور اگر اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے تو ایک بات اور مجھے کہنے دیجئے، اولاد جہاں آپ کی 10 سال کی ہوئی، 12 سال کی ہوئی، بچوں کو مدرسے سے چھڑا کر کام پہ لگا دینا، بچوں کی تعلیم سے چھڑا کر ان کو کام پہ لگا دینا، یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے اوپر توجہ نہیں دیتے، میں کہتا ہوں 2 روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھاؤ، 2 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھانا کھاؤ، مگر اپنے بچوں کی تعلیم سے کمپرومائز مت کرو۔ آپ کا بیٹا پڑھے گا، کل ترقی کرے گا اور آپ کی زندگی میں سکون لائے گا، اور آپ اگر اپنے بچے کی تعلیم چھڑا کر کے اس کو دنیا کے کام میں لگا دیں گے تو کل وہ آپ کو گالی دے گا، جب زمانے کے تقاضوں سے وہ ٹکرائے گا اور اسے لگے گا کاش میں پڑھا لکھا ہوتا، تو اپنے باپ اور ماں کو وہ گالی دے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنے بچوں کی تعلیم اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے مت چھڑاؤ، کوشش کرو کہ بچہ ہمارا تعلیم جاری رکھے۔ بچوں کی تعلیم چھڑا کر کے ان کو کام میں لگانا یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس دور میں ہم جانتے ہیں جو لڑکا پڑھا لکھا نہ ہو اس کی زندگی بڑی پریشانی کی ہوتی ہے، وہ کہیں کوئی نوکری نہیں کر سکتا، کہیں وہ کوئی کسی چیز میں حصہ نہیں لے سکتا۔ آج اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ اور آگے بڑھیے، تیسری چیز، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ پھر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انتو زانیہ حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا کرنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ حرام ہے، مگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، پڑوسی کے اوپر وشواس کرتا ہے۔ اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اور پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ اور پڑوسی کی بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ اس کے پڑوس کا اس نے حق مارا ہے، اس نے پڑوسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، پڑوسی کا بڑا حق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زنا کو تیسرا بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ آج زنا بھی عام ہو رہا ہے۔ آپ کے کشن گنج کے علاقے میں مسلمان لڑکیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو دوسروں کے بستروں تک لے کے جایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ نیوز تک موجود ہے کہ آج مسلمان لڑکیوں کو ویشیا ورتی میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے جسم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ حالات، کتنی غریب گھروں کی لڑکیاں ہیں، آج ان کے ساتھ یہ حالات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس سماج کو زنا سے بچانا ہے۔ لڑکی غریب گھر کی ہو، امیر گھر کی ہو، لڑکا امیر گھر کا ہو، غریب گھر کا ہو، نکاح کے لائق ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے، شادی کرنی چاہیے۔ اور شادی کے راستے میں جو رکاوٹیں، ختم کرو ان کو۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح ٹائم پر شادی نہیں کی تو فتنے پیدا ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے لڑکے کے لیے، تمہاری لڑکی کے لیے جب اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ یہ انسٹاگرام کا دور ہے۔ آج آپ کی لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، آپ کتنی نظر رکھیں گے؟ آج بہت مشکل اپنی لڑکیوں کے اوپر واچ کرنا اور نظر رکھنا۔ آج آپ کے لڑکے کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، آج آپ نظر نہیں رکھ پائیں گے۔ ان کو ان فتنوں سے بچانا ہے، وہ شادی کے قابل ہو جائیں، جلدی سے ان کی شادی کر دو میرے بھائی۔ اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے شرمگاہ کا فتنہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے زبان کی گارنٹی دے دے اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو زنا سے بچانا ہے۔ اور عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا اور محرم غیر محرم کا جو فرق بیان کیا گیا اور مرد کو جو حکم دیا گیا وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھے، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ سماج سے زناکاری اور بدکاری کو روکا جائے۔ اور آگے بڑھیے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بہت بڑا گناہ
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1 الاشراک، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا، جادو کرنا، کسی کے اوپر جادو کرنا، آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی کے اوپر جادو کروا رہا ہے۔ ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، ساس اپنی بہو کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر جادو کروا رہی ہے کہ تاکہ بہو اور بیٹے میں تعلق خراب ہو جائے۔ یہ حالات ہے میرے بھائی۔ بنگال میں اور آپ کے بہار میں آج کتنے کیس آتے ہیں کہ صاحب گھروں میں سکون نہیں ہے، جادو کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جادو کرنا بھی حرام ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے، اور جادوگر کی بات کی تصدیق کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتا عرافا فسألہ فصدقہ بما یقول، جو انسان کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی پامشٹ کے پاس جاتا ہے، کسی جوتشی کے پاس جاتا ہے، کسی بھوشیہ بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، لا تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر کسی بھوشیہ بتانے والے کی بات آپ نے مانی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، جس نے جادوگر کی اور جوتشی کی اور نجومی کی بات مان لی، اس نے محمد کی شریعت کا انکار کیا، اس نے اللہ کے دین کا انکار کیا۔ اس لیے جادو کرنا اور کرانا بھی حرام۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے گناہ کا خون بہانا، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کسی بے قصور کی ہتیا کرنے، اور اگر کوئی کسی کی ہتیا کر دے تو اسلامی قانون میں سزا یہ ہے ہتھیارے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کی جان لے لی تو قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، جس کی ہتیا ہوئی ہے، جس کا مرڈر ہوا ہے، اگر اس کے گھر والے معاف کر دیں الگ بات ہے، اگر معاف کر دیں اور دیت لے لیں، جو ایک بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، لاکھوں میں اماؤنٹ ہوتا ہے، وہ اماؤنٹ لے کر کے وہ معاف کر دیں الگ بات ہے، ورنہ قاتل کی بھی گردن ماری جائے گی، قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں، اسلام میں کسی نردوش کی ہتیا کرنے کی اجازت ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک نردوش کی ہتیا کرنے والا اور ایک بے قصور کو مارنے والا پوری مانوتا کا قاتل ہے۔ 2000 مسلمانوں کا خون بہانے والے آج ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں۔ اللہ کی عدالت کا انصاف باقی ہے۔ ایک انسان کی ہتیا کرنے والا اگر پوری مانوتا کا قاتل ہے تو سوچو میرے بھائیوں، ہزاروں لوگوں کے خون کی ہولی کھیلنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ ایک فرعون تھا جو بچوں کو مروا دیا کرتا تھا، ایک فرعون تھا جو بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس وقت فلسطین کے بچوں کو مارنے والا ایک فرعون ہے جو بچوں کو بھی مروا رہا ہے، جو عورتوں کو بھی مروا رہا ہے، جو بڑوں کو بھی مروا رہا ہے، جو ہاسپٹلوں کے اوپر بم برسا رہا ہے، جو قبروں سے نکال کر کے مسلمانوں کی قبروں پر بھی بلڈوزر چلا رہا ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے میرے بھائی۔ اسلام نے نردوش کی ہتیا کرنے کو بہت بڑا پاپ قرار دیا۔ اور آگے بڑھو، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود اور بیاج کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج مسلمان سود کھا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے۔ آپ کے اسی بہار میں بندھن لون کے نام سے، عورتوں کے نام سے کتنے لوگ لون لے رہے ہیں، 1 لاکھ لون لے کر کے 1,10,000 دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، جس طریقے سے سود لینا حرام ہے اسی طریقے سے سود دینا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، آپ نے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی گواہی دینے والا اور سود لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا وَهُمْ سَوَاء، یہ سب کے سب برابر ہیں، کھانے والا اور کھلانے والا برابر ہیں۔ اس لیے میرے بھائی
سود اور بیاج سے اپنے دامن کو بچا کے. جانتے ہو اتنا بڑا گناہ ہے سود اور بیاج کا کھانا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے بیاج کھانے والو، اے بیاج کھورو، اے سود کھورو، اگر تم اپنے بیاج کھانے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ارے کون ہے جس کے اندر اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت ہے؟ کون ہے جس کے اندر اللہ سے لڑائی کرنے کی طاقت ہے؟ تو سود کھانا بھی بہت بڑا ہے. اور جب سود کی بات آئی ہے تو ایک بات اور بتا، سٹا اور جوا کھیلنا بھی حرام. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب پینا اور جوا کھیلنا اور غیر اللہ کے آستانے پر جا کر کے وہاں سر جھکانا اور پانسے کے تیر نکالنا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، یہ سب گندے کام ہیں، یہ سب شیطان کے کام ہیں. ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے. پتہ یہ چلا کہ جوا کھیلنا بھی شیطان کا کام ہے. کسی زمانے میں تاش کے پتوں سے جوا کھیلا جاتا تھا، اب موبائل کا دور آ گیا، اب ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، اب انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایپ آ گئے. ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا تھا، ایک ایک بال کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا تھا. آج کتنے سارے ایپ ہیں جس کے اندر جوا کھیلنے کی اور سٹا کی الگ الگ شکلیں آ رہی ہیں. یاد رکھو میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں، پیسہ کمانا ہے تو بزنس کرو، پیسہ کمانا ہے تو حلال طریقے سے پیسہ کماؤ. بہت سارے راستے حلال طریقے کے ہیں، حرام راستہ مت اپناؤ، بیاج کا راستہ مت اپناؤ اور سٹا اور جوا کا راستہ مت اپناؤ. یاد رکھو حرام کمائی سے پیسہ کما بھی لوگے تو اس میں برکت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال. ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے. جانتے ہو بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، جانتے ہوں گے آپ لوگ. ساڑی کے کاروبار میں بنارس میں کسی زمانے میں ساڑیوں میں فیگر چلتا تھا. مور کی تصویر بنی ہے، کوے کی تصویر بنی ہے، چڑیا کی تصویر بنی ہے. تو کسی دور میں جب بنارس میں کوئی ایسی ساڑی بنواتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ تصویر کا کاروبار کر رہا ہے، تصویر بنا رہا ہے. اس فیگر بنانے والے کے گھر میں لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ یہ حرام کھانا. لیکن اب کتنے ایسے لوگ ہیں بنارس میں جو اسی کا کاروبار کر رہے ہیں. اب وہ دینداری نہیں بچی، اب وہ تقوی نہیں بچا، اب لوگ فیگر کا کام عام طور سے کر رہے ہیں. اور اب حالات یہ ہیں جب وہ کاروبار شروع کر لیتے ہیں پھر اپنے علماء کے پاس جا کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پہلے سوال کرتے پھر کاروبار شروع کرتے، مگر کاروبار شروع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں. علماء سے فتویٰ نہیں پوچھتے ہیں، وہ علماء کے منہ میں اپنی زبان ڈالنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو میرے دل میں ہے عالم کی زبان سے وہ نکل جائے. اگر عبدالغفار صاحب سے پوچھا، انہوں نے اگر ہمارے مطلب کا جواب نہیں دیا تو ہم منور صاحب سے پوچھیں گے. منور صاحب نے ہمارے مطلب کا جواب نہیں دیا، مولانا نور اسلام صاحب سے پوچھیں گے. انہوں نے جواب نہیں دیا، مولانا مزمل مدنی صاحب سے پوچھیں گے. انہوں نے جواب نہیں دیا، کسی اور سے پوچھیں گے. ہمیں اپنے مطلب کا فتویٰ چاہیے. ہم نے علماء کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہا ہے. معاف کرنا میرے بھائی، علماء آپ کے غلام ہیں. علماء کی عزت اور احترام کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں یہ علماء. نبیوں کی وراثت علم ہے، نبیوں کی وراثت دولت نہیں ہے، اور علماء نے نبیوں کی وراثت کو پایا ہے. اور جو علماء ہیں ان کے پاس نبی کی وراثت، ان کے پاس علم ہے. بنگال میں کلیا چک میں گیا، ایک مسجد کے امام صاحب مجھے ملے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے شیخ صاحب 15 سال سے میں مسجد میں امامت کروا رہا ہوں، 3000 روپیہ مجھ کو بنگال کی گورنمنٹ دے رہی ہے اور 6000 روپیہ اس وقت مسجد کی کمیٹی دے رہی ہے. میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنا چھوٹا سا گھر بنایا. مسجد کا متولی آ کر کے کہتا ہے مولوی صاحب تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، تو گھر کیسے بنا؟ متولی صاحب ناراض ہو گئے مجھ سے. قصور کیا ہے؟ میں گھر بنوا رہا ہوں.
یہ وہ قوم ہے جو اپنے علماء کا گھر بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، یہ چاہتی ہے ان کے علماء بھکاری بنے رہے، ان کے در کے گداگر بنے رہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کا سمان کرتی ہے، اپنے عالم کی عزت کرتی ہے، اور آپ اپنے عالم کو بھکاری بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ عالم جس نے 15 سال تک ایک مسجد میں امامت کرائی ہے، اس نے 15 سال اگر کسی بزنس میں دیا ہوتا تو آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا۔ اس نے اپنی زندگی کو کھپا دیا، اپنی جوانی کو کھپا دیا، اور آج یہ سلوک کر رہی ہے قوم، وہ اپنا گھر بنا رہا ہے تو اس کے گھر بنانے پر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے۔ میرے بھائی، یہ ڈھکوسلے بند کر دو، علماء کے پیسے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تمہارے گھر کا کام 5,000 میں نہیں چل سکتا، عالم کے گھر کا کام 5,000 میں کیسے چلے؟ 5,000 میں آج علماء کو تنخواہیں دے کر کے لوگ مسجدوں میں امامت کروا رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھوا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، امام صاحب کے لیے مسجد میں چھوٹی سی کوٹری بنائی گئی۔ امام صاحب کی کوٹری اتنی چھوٹی سی رکھی جاتی ہے کہ امام صاحب پیر پھیلا کے سوئیں تو سر الگ دیوار میں لڑے، پیر الگ دیوار میں لڑے، اتنی بڑی بس کوٹری ہونی چاہیے۔ کیا مجال ہے کہ امام صاحب اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے؟ امام صاحب 6 مہینے میں چھٹی لے کے تب جائیں گے فیملی سے ملنے کے لیے۔ امام صاحب کے بچے اپنے باپ کے رہنے کے باوجود یتیمی کی زندگی گزارے، اس کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارے، اور ہم اور آپ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ اگر آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے، اگر آپ کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے، تو اس عالم دین کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے۔ اس کے بچوں کو جیتے جی یتیم کیوں بناتے ہو؟ اس کی بیوی کو جیتے جی بیوہ کیوں بناتے ہو؟ اگر اپنی مسجدوں میں اپنے اماموں کے کمرے بناتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، اگر ذرہ برابر اپنے عالم کی عزت کرتے ہو تو اس عالم کے لیے ایک فیملی کوارٹر کا بھی انتظام۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، علماء فرشتے نہیں ہیں، یہ علماء آپ کے بیچ کے انسان ہی ہیں۔ جو تقاضے آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں، جو کمزوریاں آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ گناہ اور غلطی کے کام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، علماء سے بھی سرزد ہو سکتا، ان کو فرشتہ مت سمجھنا، لیکن اگر علماء سے غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ تمہیں نظر آ گیا فلاں عالم نے کوئی غلط کام کر دیا، اکیلے میں لے جا کے سمجھا تو مولوی صاحب سماج پر بڑا غلط اثر پڑے۔ ہمارے یہاں تو صاحب بال کی کھال نکالی جاتی ہے۔ امام صاحب نے اگر سجدہ تھوڑا لمبا کر دیا، عشاء کی نماز تھوڑی لمبی پڑھا دی، ہم چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے اور پان کی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں، صاحب مولوی صاحب نے نماز بڑی لمبی پڑھا دی۔ تمہارے باپ کا نوکر ہے، تم سے پوچھ کے نماز پڑھائے گا۔ عزت نہیں ہے آپ کی نظر میں علماء کی۔ ذرا سی کوئی بات ہو یا پھٹ سے کہتے ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تیرے نماز نہ پڑھنے سے کیا اس امام کی امامت خطرے میں پڑ جائے گی؟ فتنے نہ پیدا کرو میرے بھائی، اپنے علماء کی عزت کرو، ان کی غیبت نہ کیا کرو، ان کی برائی نہ کیا کرو۔ علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے، لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے ہم اس اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں گویا ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ جب ہم علماء کی غیبت کرتے ہیں تو سمجھو ہم زہریلا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی اس کا گناہ اور زیادہ پڑے گا، کیونکہ آپ ایک عالم کی غیبت کر رہے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو میرے بھائی، علماء کا مقام دو، علماء کی قدر کرو۔ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے میرے بھائی، سود کھانا اور پیاز کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال جس طریقے سے بھی کھایا جا رہا ہے، یتیم کا مال کھانے والے کان کھول کر کے سن لیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم بیچارہ بے سہارا ہوتا ہے، یتیم ہو سکے تو یتیم کی مدد کر دو، ہو سکے تو یتیم کو سہارا دے دو، یتیم کا مال ہڑپنے کی کوشش۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجے یتیم ہیں، جس چچا کو قرآن کی آیت کبھی نہیں یاد آئی، شریعت کبھی یاد نہیں آئی، بھائی مر گیا، شریعت یاد آ گئی۔ بھتیجے سے بولا بے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، اب دادا کی پراپرٹی میں تیرا کوئی حصہ نہیں بنتا، چچا لوگ آپس میں بانٹ دیں۔
وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارا بھائی زندہ ہوتا تو آج ان یتیم بچوں کا حق مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. اگر آج بھائی مر گیا ہے اور شریعت کا اگر یہ قانون ہے کہ بھائیوں کے رہتے ہوئے بھتیجے حصے دار نہیں بنتے, تو ایسے موقع پر چچا لوگوں کی انسانیت کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر اس چچا کے اندر ذرہ برابر انسانیت ہے, وہ اپنے باپ سے جا کے کہے ٹھیک ہے شریعت میں حق نہیں بنتا ہے, مگر جتنا حق ہمیں مل رہا ہے اتنا ہی ہمارے ان بھتیجوں کو بھی آپ دیجئے تاکہ ان کے ساتھ نا انصاف. اور دادا کو بھی چاہیے, دادا کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے, وہ اپنی پراپرٹی کا 1/3 حصہ اپنے ان یتیم پوتوں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے, وہ کر کے جائے تاکہ ان یتیموں کا حق نہ مارا جائے. میرے بھائی کسی یتیم کا کبھی حق مت مارو. کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ظلم شبرا من الارض, جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ لی. ایک بالشت سمجھتے ہیں یہ ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے اس کو ایک بالشت ہے. ایک بالشت یعنی ایک بالشت کتنا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے آدھا فٹ بھی نہیں ہوتا ہے. آدھا فٹ بھی اگر کسی کی زمین آپ نے ناجائز ہڑپ لی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُفِقَهُ مِن سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے. یا بھائی بہن کا پورا حصہ ڈکار لیتا ہے. بہن کو ماں کا زیور تو ملتا ہے, مگر باپ کی زمین اور جائیداد میں سے بھائی لوگ کہتے نہیں صاحب تمہارا نہیں بنتا, تم کو نہیں دیں گے. اگر بہن مانگ لے تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اگر تجھے ہم حصہ دیں گے ہم ساری زندگی تجھ سے بات نہیں کریں گے. بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا. ہم آج کہتے ہیں نا کہ عدالت میں مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کامن سول کورٹ کی بات ہو رہی ہے. پہلے اب مسلم پرسنل لا پر ہم خود تو عمل کریں. مسلم پرسنل لا یہ کہتا ہے کہ باپ اگر مر گیا ہے اور 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے اور 2 بہنیں اور 1 بھائی کو چھوڑ کے گیا ہے تو 50,000 بھائی کو ملے گا اور 25,000 دونوں بہن کو ملے گا. لیکن یہاں تو پورا 1 لاکھ بھائی ڈکار جاتا, بہن کو 1 پیسہ نہیں دیتا. یاد رکھو میرے بھائی, اگر آپ نے کسی کی وراثت ہڑپ لی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم لوگوں کی وراثت سمیٹ کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت محبت کرتے ہو. کلا, کر لو ایسا کرنے والے کر لو, ایک دن ایسا آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تم کو انصاف دینا پڑے گا, تم کو حساب دینا پڑے گا. کبیرہ گناہوں میں گناہ اور ہے میرے بھائی. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات, کسی پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا. زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے, اور کسی پاک دامن عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر زنا کی تہمت لگانا بھی بہت بڑا پاپ ہے. اگر کسی کے اوپر آپ نے جھوٹی تہمت لگائی ہے اور اس تہمت کو ثابت نہیں کر پائے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. اگر کسی بے گناہ عورت پر تم نے زنا کی تہمت لگائی ہے اور 4 گواہ نہیں ہے تمہارے پاس تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, اس کی گواہی کبھی قبول نہیں. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کسی پاک دامن عورت پر جھوٹا الزام لگانا. اور آگے بڑھیے, ریاکاری کرنا, دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا, دکھاوے کے لیے دان دینا, دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا, دکھاوے کے لیے قرآن پڑھنا, ریاکاری بھی بہت بڑا گناہ ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے, ویل ہے, جہنم ہے, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, جو دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے, اللہ کہتا ترکتہ وعملہ, میں اس کے عمل کا ثواب نہیں دیتا, میں چھوڑ دیتا ہوں. جا, تو نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے جا کے اس سے ثواب دے. اسی طریقے سے میری پیاری ماں بہنوں, 1-2 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. عورت کا بے پردگی کرنا,
عورت کا بیہودہ کپڑے پہن کر کے نکلنا، عورت کا ایسے کپڑے پہن کر کے گھر کے باہر نکلنا جس سے اس کے شریر کا انگ نظر آتا ہو، اس کا بدن نظر آتا ہو، اپنے جسم کا پردرشن کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان کو میں نے ابھی نہیں دیکھا، وہ بعد میں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے۔ نمبر ایک، قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے۔ ابھی منور صاحب آئے، آسام کے حالات بیان کر رہے تھے، میں اتر پردیش سے آیا ہوں، ہمارے یہاں کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، حکومتیں اور کرسیاں، یہ ان کا نشہ بھی بڑا گہرا ہوتا ہے میرے بھائی۔ مگر راحت اندوری کا بڑا مشہور شعر ہے، جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ کرسیاں، یہ عہدے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا حکومت چھین لیتا ہے۔ اللہ کا قانون یہی رہا ہے، زمین پر ظالم کو اللہ تعالیٰ نے پھلنے پھولنے نہیں دیا ہے، اللہ نے کفر کی حکومت کو چلنے دیا ہے، شرک کی حکومت کو چلنے دیا ہے، مگر ظلم کی حکومت کو چلنے نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو اس سے ماریں گے، ظلم کریں گے، اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ ایک لفظ میں اللہ کے نبی نے سارے فیشن کو بیان کر دیا۔ آج مسلمان باپ ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اور جوان بیٹی کو لے کر کے شادی میں جا رہا ہے، اور بیٹی نے ساڑی پہنی ہے، اور ساڑی ایسی پہنی ہے کہ اس کی پیٹھ بھی نظر آ رہی ہے، اس کی آستین بھی نظر آ رہی ہے، اس کا پیٹ بھی نظر آ رہا ہے، اس کے شریر کا انگ انگ نظر آ رہا ہے، اس کا پورا بدن نظر آ رہا ہے، اپنے پورے حسن کی وہ نمائش کر کے جا رہی ہے۔ جو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت اپنی زینت کو تو ظاہر نہیں کر سکتی ہے کسی غیر مرد کے سامنے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورت گھر میں باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، سسر کے سامنے، جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں جس سے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے، اس رشتہ دار کے سامنے بھی عورت جب جائے تو اپنے دوپٹے کو ہمیشہ اپنے گریبان پر رکھے، اپنے دوپٹے کا خیال رکھے، دوپٹہ جہاں تہاں پھینک کر کے نہ چلی جائے، اس کا دوپٹہ اس کے سینے پر ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورت تو جب پائل پہنے ہو تو گھر میں اپنے پائل پہن کر کے اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کر، تیرے پائل کی چھنکار بھی غیر مردوں کے کان تک نہیں جانی چاہیے۔ جو اسلام اتنا سخت ہے وہ اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ کشن گنج کی لڑکی، پورنیا کی لڑکی، ارریا کی لڑکی انسٹاگرام پر آئی ڈی بنائے اور اپنے فوٹوز ڈالے، اپنے نئے نئے کپڑوں کا، اپنے گہنوں کا پرچار کرے، شادی میں تیار ہو کے جائے، اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگائے اور اپنے فوٹوز ڈال ڈال کر کے دنیا میں اپنے حسن کی نمائش کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کپڑا پہن کر کے بھی ایسی عورتیں ننگی ہوں، ان کا شریر نظر آئے گا، کپڑا ایسا ہوگا۔ اور ممیلات مائلات، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی ہوں گی، اور جب وہ چلیں گی تو ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوگی۔ عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ حیا والی عورت ہے، یہ شرمیلی عورت ہے، اور اس کی چال بتا دیتی ہے یہ بے حیا عورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی چال بھی بے حیا اور فاحشہ عورتوں کی طرح ہوگی۔ اور آگے آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر اسٹائل، اس کے بالوں کا اسٹائل کیسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اس کے بال کا جوڑا ایسا بنا ہوگا۔ آج کل تو فیشن کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے،
بیوٹی پارلر میں کالی کلوٹی عورت جاتی ہے اور اندر سے بالکل بالی ووڈ کی ہیروئن بن کے نکلتی ہے. وہ آئی برو کو سیٹ کروا رہی ہے, اپنے ہونٹوں میں انجیکشن دے کر کے ہونٹوں کو موٹا کر رہی ہے, اور اتنا میک اپ ہو رہا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. یاد رکھو میری بہنوں, یاد رکھو میری ماؤں, میک اپ کے نام پر کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ کی فطرت کو بدل دے, جو اللہ کی تخلیق کو بدل دے, حرام ہے. جو نیچرل بیوٹی ہے, جو اللہ نے خوبصورتی دی ہے, اس کو اپنے لیے کافی سمجھو. ایسی عورتیں جو اپنے ہیئر اسٹائل کو اونٹ کے کوہان کی طرح بنائیں گی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ, ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحہا, اور جنت کی خوشبو بھی یہ نہیں پا سکتی.